ایران اور اسرائیل کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دہائیوں سے دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنا وجودی خطرہ سمجھتے آئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک ایسی تلوار تھا جو کسی بھی وقت گردن پر گر سکتی تھی، جبکہ ایران کے لیے اسرائیل مشرقی وسطی میں مغربی طاقتوں کی ایک چوکیدار چوکی۔ 2010 کے بعد سے ایران نے نتنز، فردو اور عراق جیسے نیوکلیئر مراکز پر تحقیق تیز کر دی۔ مغربی انٹیلیجنس رپورٹ میں بارہا یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل نے ہر ممکن طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی، سائبر حملے کیے، سائنسدانوں کے قتل، پابندیاں اور اقوام متحدہ میں سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش بھی کی۔ لیکن جب 2025 کے اوائل میں ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ایران نے 90% افزودہ یورینیم کی سطح حاصل کر لی ہے، تو اسرائیل کے لیے انتظار ختم ہو گیا۔ پہل کا حق نامی حکمت عملی کے تحت اسرائیل نے براہ راست حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ایران جو پہلے ہی علاقائی پراکسیز جیسے حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کے ذریعے اسرائیل کو دباؤ میں رکھتا تھا، اب خود میدان میں اتر آیا۔ یوں ایک دہائیوں پرانی سرد جنگ ایک گرم اور مہلک تصادم میں بدل گئی، اور اسی کے تسلسل 12 تاریخ 2025 کی رات تہران کا آسمان بے حد خاموش تھا، سڑکیں سنسان، فضائیں ساکت، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک انجانی آہٹ، جیسے کوئی سانپ گھاس میں سرسرا رہا ہو۔ صبح 3:17 پر تہران کے شمال میں واقع ایک خفیہ نیوکلیئر سینٹر کے اوپر اچانک فضا میں دھماکہ ہوتا ہے۔ روشنی کی ایک چمکتے فوارے کے ساتھ پوری عمارت لرز اٹھی، اور چند ہی لمحوں میں شعلوں کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ تھا اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن۔ 200 سے زیادہ لڑاکا طیاریں، ہزاروں میل دور سے بھیجے گئے ڈرونز، سیٹلائٹ گائیڈڈ میزائلز اور سائبر حملے، سب ایک ساتھ ایک ہی وقت میں نتنز، عراق، فردو، تہران، ایران کے ہر حساس نیوکلیئر مقام پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جنرل حسین سلامی اپنی کمانڈ بنکر میں موجود تھے، اپنی اگلی حکمت عملی لکھ رہے تھے، جب ایک آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک کمپیوٹرائزڈ میزائل عین اس کے بنکر پر گرا، کوئی آواز نہ آئی، صرف ایک دھماکہ اور پھر خاموشی۔ اسی رات جنرل محمد باقری تہران کے مغرب میں واقع ایک خفیہ مقام پر تھے۔ وہ اپنے سیکیورٹی افسر سے بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ڈرون جو کسی پرندے کی مانند دکھتا تھا ان کے سائے پر چھا گیا۔ لمحوں بعد ایک ہدفی حملہ اور پھر سب ختم۔ ایران کے 6 سرکردہ نیوکلیئر سائنسدان، جن کے نام صرف خفیہ فائلوں میں پائے جاتے ہیں، اب ان فائلوں پر صرف کالے نشان تھے۔ صبح کے اجالوں کے ساتھ ایران کی فضائیں بدل چکی تھی، ملک کے ہر حصے میں سائرن بج رہے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی نے قوم سے خطاب میں اعلان کیا، یہ حملہ صرف تنصیبات پر نہیں، ہماری خود مختاری پر کیا گیا ہے۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ دشمن کو ایسی سزا دیں گے جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اس کے بعد فوری رد عمل میں ایران نے 100 سے زائد خودکار ڈرونز اسرائیل پر چھوڑے۔ اسرائیل کی فضا میں آہنی گھنٹیاں بجنے لگیں، آئرن ڈوم فعال ہو گیا، لیکن ہر چیز نہیں روکی جا سکی۔ اسقلان کی فیکٹریوں میں دھماکے ہوئے، اور اسرائیل کے شمالی علاقوں میں خوف کا راج چھا گیا۔ واشنگٹن، ماسکو، بیجنگ، ریاض، ہر دارالحکومت میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے؟ یہ صرف آغاز تھا۔ ایران کی جنگی فوجیں اور مشینری ہائی الرٹ ہو چکی تھی۔ پاسداران انقلاب کی قیادت نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے ہر شہر، ہر اڈے کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسرائیل نے اپنی شمالی سرحد پر فوج تعینات کر دی۔ اب دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک طرف اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادی، تو دوسری طرف ایران، روس، چین اور ان کے حامی۔ یہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک عالمی چال بن چکی ہے، جہاں ایک بھی غلط قدم سب کچھ راکھ میں بدل سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔